السلام علیکم. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. آج کے ایڈیٹوریل سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کون سے ٹاپک کور کریں گے. کرنٹ افیئر میں ہم اکنامک کا ٹاپک کور کریں گے پاکستان ڈومیسٹک افیئرز میں، اور گلوبل ایشوز میں ہم ہیومن رائٹس کو دیکھیں گے. پاکستان افیئرز میں جو ٹاپک ہم کور کریں گے وہ ہوں گے اکنامک چیلنجز ان پاکستان. اس کے علاوہ اکنامک کنڈیشنز آف پاکستان، پرابلمز اینڈ پرفارمنس آف میجر سیکٹرز آف اکانمی، دا پریویلنگ سوشل پرابلمز آف پاکستان اینڈ اسٹریٹجیز ٹو ڈیل ود اٹ، پاورٹی، ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ. ان تمام چیزوں کو ہم دیکھیں گے. آج کا ہمارا پہلا ایڈیٹوریل ہے فارگاٹن روہنگیا. اس ایڈیٹوریل میں گو تھرو کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ میانمار کی ہسٹری کیا تھی. میانمار کا اولڈ نیم ہے جی برما. یہ ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشن ہے جس میں تقریباً 100 ایتھنک گروپس پائے جاتے ہیں. یہ بارڈر کرتا ہے انڈیا، بنگلہ دیش، چائنا، لاؤس اور تھائی لینڈ کے ساتھ. ینگون، جس کا پرانا نام رنگون بھی ہے، یہ اس کا سب سے لارجسٹ سٹی ہے، جبکہ اس کا کیپٹل ہے نیپیٹا اور کرنسی ہے مینار کیاٹ. پاپولیشن ہے تقریباً 54 ملین ورلڈ بینک کے ایسٹیمیٹ کے مطابق. اسی طرح سے جو روہنگیا مسلمز ہیں یا پیپل ہیں وہ عموماً سٹیٹ لیس ہیں، یعنی کہ ان کی سٹیٹ نہیں ہے. یہ انڈو آرین ایتھنک گروپ ہے جو پریڈامننٹلی فالو کرتے ہیں اسلام کو اور ریکھائن سٹیٹ میں رہتے ہیں. میانمار اس کو ڈسپلیس کر دیا گیا تھا، مطلب کہ مسلم کو یہاں سے 2017 میں تو تقریباً 7,40,000 لوگ فلڈ کر گئے تھے بنگلہ دیش کی جانب، اور تقریباً 1.4 ملین روہنگین اب رہ رہے ہیں میانمار میں. تو یہ تمام چیزیں ہم اسٹڈی کریں گے کہ ان کی پلائٹ کیا ہے، مزریز، ایگونیز، تکالیف کیا ہیں روہنگیا میں. اس کے علاوہ جو ہمارا نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے وہ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ کے بارے میں. تو جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، تجارتی خسارہ ہے، وہ انکریز ہو رہا ہے دسمبر سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امپورٹس ہے ہماری وہ ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں. تو کیا ہمیں پریشان ہونا چاہیے اس وجہ سے کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ انکریز ہو رہا ہے؟ تو اس میں ہم اس کویسچن کو ٹیکل کریں گے. تو مینلی ہمارا فوکس یہ ہوگا کہ جو ہماری امپورٹس ہیں فوڈ کی، را میٹیریل فار ٹیکنالوجی کی، یہ انکریز ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری اکانومی ہے وہ ریوائیو کر رہی ہے. ریمیٹنس ہم نے دیکھا کہ انہوں نے سرچ کیا. اسی طرح سے کرنٹ اکاؤنٹ بھی سرپلس میں جا رہا ہے. تو اس کویسچن کو ہم ان تمام پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے اور ہم کنکلوڈ کریں گے کہ کیا یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ورسم ہے یا نہیں ہے. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا کووڈ-19 اینڈ ایجوکیشن کے متعلق. جس طرح سے ہم تمام جانتے ہیں کہ وقفے سے جو ایجوکیشن ہے وہ کلوز ہوتے رہے ہیں، سکولز، کالجز، یونیورسٹیز اور بند ہوتے رہے ہیں، اور کووڈ-19 نے ان کو بری طرح سے امپیکٹ کیا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے کووڈ-19 نے ایجوکیشن کو امپیکٹ کیا ہے. اب جب سکول دوبارہ سے ری اوپن ہوں گے تو کتنے جو چائلڈز ہوں گے، بچے ہوں گے، وہ ڈراپ آؤٹ ہو جائیں گے سکول سے. تو یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے، اور حکومت کو کس طرح سے ان تمام چیزوں کو ٹیکل کرنا چاہیے. جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے یا جو ریلیکٹنس ہے اب پیرنٹس کی دوبارہ اسکول میں بھیجنے میں بچوں کو. اس کے علاوہ جو ان کی جو انکم پہ اثر پڑا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے. اور لاسٹلی ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ریٹیننگ ریٹ تھا بچوں کا لرننگ کا، اس پہ کیا ایفیکٹ پڑا ہے کووڈ-19 کا. ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایڈیٹوریل سے جو کہ ہے فارگاٹن روہنگیا. وائل دا پلائٹ آف روہنگیا ہیز بین اوور شیڈوڈ کا مطلب ہوتا ہے کنسیل ہو جانا، چھپ ہو جانا. جو تکالیف تھی، حالت زار تھی، مائزری تھی، ایگونی تھی، پلائٹ تھی روہنگین مسلم کی، وہ کنسیل ہو گئی ہے، چھپ گئی ہے. کس وجہ سے؟ 2 فیکٹرز ہیں. پہلا فیکٹر ہے کووڈ-19 پینڈیمک کی وجہ سے. دوسرا فیب میں ملٹری کوپ ہوا تھا میانمار میں. ان 2 وجوہات کی وجہ سے جو ایگونی ہے، مزری ہے، پلائٹ ہے روہنگیا کی، وہ کیا ہو گئی ہے؟ اوور شیڈوڈ ہو گئی ہے، کنسیل ہو گئی ہے. دا فیکٹ از دیٹ دا کمیونٹی ریمینز ان نو مینز لینڈ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کمیونٹی ہے روہنگین مسلمز، یہ ابھی بھی ڈسپیوٹڈ گراؤنڈ میں رہ رہی ہے، نو مین لینڈ میں رہ رہی ہے. ود مینی آف اٹس ممبر لیکنگ سٹیزن شپ اینڈ اٹس اٹینڈنٹ رائٹس. کیونکہ جو اس کے بہت سارے لوگ ہیں، ممبرز ہیں، ان کے پاس شہریت بھی نہیں ہے اور حقوق بھی ان کو نہیں دیے جاتے. اراؤنڈ 1 ملین روہنگیا ریفیوجی ریزائڈ ان بنگلہ دیش. تقریباً 1 ملین روہنگین جو مسلم ہیں وہ بنگلہ دیش میں رہائش پذیر ہیں. لیونگ ان اے ڈیپلوریبل کنڈیشن.
ڈبل کاماز ہیں، ڈبل کاماز فلو آف سینٹینس کو مینٹین کرتے ہیں، تو وہ ایک بہت زیادہ لیمنٹیبل، ریگریٹیبل، گریویس سچویشن میں رہ رہے ہیں. while others have sought refuge in countries across the globe. اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے دوسرے ممالک میں بھی ریفیوج حاصل کی ہے، پناہ حاصل کی ہے. بنگلہ دیش کے علاوہ جو دوسرے ممالک جنہوں نے پناہ دی ہے روہنگین مسلمز کو، ان میں انڈیا شامل ہے، انڈونیشیا شامل ہے، ملیشیا شامل ہے، اور بہت کم تعداد میں لوگ یو ایس کی طرف بھی موو کیے ہیں. Many members of the community were forced to flee when the Myanmar military launched a pogrom against them in 2017. بہت سارے ارکان کو جو اس کمیونٹی کے تھے ان کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا گیا تھا جب میانمار کی ملٹری فورس نے ایک پروگرام لانچ کیا تھا 2017 میں ان کے خلاف. پروگرام ہوتا ہے وائلنٹ ریٹ. The situation was particularly tense in Rakhine State. جو سچویشن تھے، حالات تھے، وہ رکھائن اسٹیٹ میں بہت زیادہ کشیدہ تھے. with reports of rape and murder against the Rohingyan rights. یہ جو روہنگیا quarrel تھا، جھگڑا تھا، اس میں ریپ اور مرڈر بہت زیادہ رپورٹ ہوئے تھے. میانمار faces charges of genocide in International Court of Justice. تو میانمار اب فیس کر رہا ہے جینوسائیڈ کے، نسل کشی کے چارجز انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اپنے اشتعال انگیز آؤٹریجیس بیہیویئر کی وجہ سے. مین وائل ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے. دا لیونگ کنڈیشنز آف کمیونٹی ان ریفیوجی کیمپس آر پیتھیٹک. جو زندگی کے حالات ہیں اس کمیونٹی کے پناہ گاہ کے جو کیمپ ہیں ان میں بہت زیادہ ڈپلوریبل ہیں، پیتھیٹک ہیں، حالت زار میں ہیں یہ لوگ. سیمی کولن ہے. سیمی کولن کے اطراف میں جو دو سینٹینس ہوتے ہیں ان کے اپنے واضح میننگ ہوتے ہیں. several thousand have been dumped on بنگلہ دیشی آئی لینڈ. ہزاروں لوگوں کو بنگلہ دیشی آئی لینڈ پہ ڈمپ کر دیا گیا ہے، پھینک دیا گیا ہے. فار فرام مین لینڈ، جو کہ مین لینڈ سے بہت زیادہ دور ہے. وداؤٹ جاب اپرچونیٹیز، جہاں پہ جاب کے مواقع نہیں ہیں. اینڈ پراپر ہیلتھ کیئر، اور کوئی صحت کی سہولیات بھی میسر نہیں ہیں. While many in international community have rightly slammed Myanmar junta for overthrowing an elected government. انٹرنیشنل کمیونٹی میں بہت سارے لوگوں نے سویرلی کرٹیسائز کیا ہے، تنقید کیا ہے، سلام کیا ہے میانمار کی آرمی کو کہ انہوں نے اوور تھرو کر دیا ہے، ہٹا دیا ہے، اوور کم کر لیا ہے الیکٹڈ گورنمنٹ کو. دا پلائٹ آف روہنگیا مسٹ ناٹ بی فارگاٹن. لیکن جو سفرنگ ہے، تکالیف ہے روہنگیا کی، ان کو بھی نہیں بھولا جانا چاہیے. along with a return to representative rule in میانمار میں ریپرزنٹیٹیو رول کے آنے کے ساتھ ساتھ دا انٹرنیشنل کمیونٹی مسٹ آلسو ڈیمانڈ جسٹس فار دا روہنگیا. انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے، بین الاقوامی برادری ہے، ان کو روہنگیا کے لوگوں کے لیے بھی جسٹس، انصاف ڈیمانڈ کرنا چاہیے. فار لانگ میانمار رولنگ جنرلز ہیو pushed دی xenophobic trope that the Muslim Rohingyas are outsiders. بہت عرصے سے جو میانمار کے رولنگ جنرل ہیں انہوں نے اس نظریے کو ہوا دی ہے، جو کہ ریشسٹ لینگویج ہے، زینوفوبک ٹروپ ہے، کہ جو مسلم ہیں روہنگیا میں وہ آؤٹ سائڈرز ہیں، ایلینز ہیں بدھسٹ میجارٹی نیشن میں. ڈسپائٹ دی فیکٹ دیٹ دا ممبرز آف دی کمیونٹی کلیم دیئر روٹس ان دا کنٹری. باوجود اس حقیقت کے جو ممبرز ہیں اس کمیونٹی کے، ان کی جو جڑیں ہیں اس کنٹری میں وہ بہت زیادہ اولڈ ہیں، کیونکہ فارملی میانمار کو برما کے نام سے جانا جاتا تھا، اور یہ جنریشنز بیک جو ان کے روٹس ہیں وہ جا رہی ہیں. ایون دا کوسی ڈیموکریٹک گورنمنٹس آف آن سین سونگ کی ڈڈ ناٹ ہیو دی کریج ٹو اسپیک اپ فار دی فنڈامنٹل رائٹس آف دی روہنگیا. جو کوسی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہم اس کو کہتے ہیں جس میں ملٹری کا تھوڑا سا رول شامل ہو، اور جو ریپرزنٹیٹیوز ہوں سامنے فرنٹ پہ وہ سویلین ہوں. تو اس طرح کی گورنمنٹ تھی روہنگیا میں جس کو لیڈ کر رہی تھیں آنگ سین سو کی. تو ان میں بھی اتنی حوصلہ نہیں تھا، کریج نہیں تھی کہ وہ بنیادی حقوق ہیں جو روہنگیا مسلمز کے، ان کے بارے میں سپیک آؤٹ کر سکے. If it is these circumstances that led the UN to terming the Rohingya the most persecuted minority in the world. یہ حالات تھے جنہوں نے یو این کو مجبور کیا کہ وہ روہنگیا کو ٹرم کریں موسٹ اپریسڈ، ابیوزڈ، ہیراسڈ، پرسیکیوٹڈ minority in the world. Myanmar cannot be allowed to disenfranchise an entire community. میانمار کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ محروم کر دیں، ڈپرائیو کر دیں، ڈس انفرینچائز کر دیں مکمل کمیونٹی کو. while those responsible for violence against the Rohingya must be brought to justice. اور وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں تشدد کے روہنگیا کے خلاف، ان کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے. In the meantime, countries that host Rohingya refugee communities must treat them in a humane, dignified manner.
جو ممالک روہنگیا ریفیوجیز کو پناہ دے رہے ہیں کمیونٹیز کو، انہیں چاہیے کہ وہ انسانی اور بہت زیادہ ڈگنیفائڈ مینر میں ان کمیونٹیز کو ٹریٹ کریں اینڈ انشور، اور یہ یقینی بنائیں دیٹ دے ہیو دی ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن اینڈ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز، کہ ان کو رسائی دی جائے ہیلتھ کیئر تک، مطلب کہ صحت تک، تعلیم تک، اور جاب کی بھی ان کو مواقع پرووائڈ کیے جائیں۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کے بارے میں۔ پاکستان ٹریڈ ڈیفیسٹ ہیز ایکسپیکٹڈلی وائڈنڈ شارپلی ڈیورنگ دا مے، پاکستان کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ مئی کے منتھ میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جیسا کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، امید کی جا رہی تھی۔ دا منسٹری آف کامرس ڈیٹا شوڈ آن وینسڈے، تو یہ جی ڈیٹا سے شو ہوا ہے ہمیں منسٹری آف کامرس کے۔ دا گیپ بٹوین وٹ دا کنٹری سیلز ٹو دی ورلڈ اینڈ وٹ اٹ بائز فرام اٹ بیلونڈ لاسٹ منتھ، تو گیپ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، بیلونڈ ہو گیا ہے، انکریز کر گیا ہے، جو ہم سیل کرتے ہیں دنیا کو اور جو ہم بائی کرتے ہیں، مطلب امپورٹس اور ایکسپورٹس میں گیپ انکریز ہو گیا ہے پچھلے منتھ سے، جو کہ تقریباً ہے 134% انکریز ہوا ہے، کہاں تک 3.4 بلین ڈالر تک، اور یہ تقریباً 1.5 بلین ڈالر تھا ایک سال پہلے۔ دیٹس دا نیشنز امپورٹ بل فرام دا منتھ شاٹ اپ بائی ہیفٹی 77.8% ٹو 5.8 بلین ڈالر، تو امپورٹ جو ہمارا بل ہے اس منتھ میں وہ تقریباً بہت زیادہ بڑھ گیا۔ ہیفٹی کا مطلب ہوتا ہے میسیو، ہیوج۔ کتنا انکریز ہوا ہے؟ 77.8%، تقریباً یہ بنتا ہے 5.1 بلین ڈالر پچھلے ایک منتھ میں۔ اگر ہم اس کو پچھلے سال سے کمپیئر کریں امپورٹ بل میں، تو جو کہ ڈراپ کر گیا تھا تقریباً 2.9 بلین ڈالر تک، کیونکہ جو ڈراسٹکلی ریڈیوس ہو گئی تھی ڈومیسٹک ڈیمانڈ کووڈ-19 پینڈیمک کی وجہ سے، اور اکنامک شٹ ڈاؤن ہوا تھا، ہالٹ کرنے کے لیے، پریونٹ کرنے کے لیے، روکنے کے لیے انفیکشن کے اسپریڈ کو، پھیلاؤ کو۔ دا مور دین 25% ڈراپ ان دا منتھلی ایکسپورٹس آلسو کنٹریبیوٹیڈ سگنیفیکنٹلی ٹو وائڈننگ دی ٹریڈ گیپ، یہ جو 25% ڈراپ ہوا ہے منتھلی ایکسپورٹس میں، اس نے بھی بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا، حصہ ڈالا ہے اس ٹریڈ گیپ کو، اس تجارتی خسارے کو بڑھانے میں۔ دا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہیز بین انکریزنگ سن دسمبر، یہ جو ٹریڈ کا خسارہ ہے یہ دسمبر سے بڑھ رہا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو امپورٹس میں گروتھ تھی وہ بہت زیادہ تیزی سے ہو رہی تھی ایز کمپیئر ٹو ایکسپورٹ۔ اوورآل اگر ہم دیکھیں تو یہ جو گیپ ہے یہ ایکسپینڈ کیا ہے تقریباً 29.5% سے لے کے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں 27.3 بلین ڈالر بنتا ہے پچھلے 11 ماہ میں، جولائی سے اپریل کا پیریڈ ہے۔ اور اس نے کہاں سے گرو کیا؟ 21 بلین سے یہ بڑھ کے کتنا ہو گیا؟ 27.3 بلین ڈالر ہو گیا ہے۔ امپورٹس روز بائی 22% ٹو 49.9 بلین اینڈ ایکسپورٹس بائی 14% ٹو 22.6 بلین۔ تو امپورٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ تقریباً 22% انکریز کی ہیں، اور ایکسپورٹس نے تقریباً 14% انکریز کیا ہے۔ بٹ دا کویسچن از، لیکن سوال یہاں پہ یہ رائز ہوتا ہے، شوڈ وی بی وریڈ اباؤٹ دی رائزنگ گیپ بٹوین وٹ وی امپورٹ اینڈ وٹ وی ایکسپورٹ، کیا ہمیں اس سے پریشان ہونا چاہیے کہ جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اور جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ دیر از ناٹ مچ ٹو وری، زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے امپورٹ بل انکریز ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا، اس کی امید کی جا رہی تھی۔ لیکن جو اہم دو فیکٹر ہیں جنہوں نے اہم رول پلے کیا ہے ان امپورٹ بل کو انکریز کرنے میں پچھلے ایک سال میں، تو ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ دو فیکٹر کیا ہیں۔ پہلا فیکٹر کیا ہے کہ جو امپورٹ بل ہے فوڈ کا، جس میں گندم شامل ہے، چینی شامل ہے اور کپاس شامل ہے، انہوں نے امپورٹ بل کو پش کر دیا تھا پچھلے سال، جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی پیداوار کم ہوئی تھی۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ امید کی جا رہی ہے کہ اگلے سال یہ ماڈریٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس سال ہماری جو کراپ ییلڈ ہے، جو ہمیں فصل سے ییلڈ حاصل ہوئی ہے، وہ بہت زیادہ حاصل ہوئی ہے، تو یہ ماڈریٹ کر دے گا اس امپورٹ کو۔ دوسرا فیکٹر یہ تھا کہ ہم نے دیکھا ریوائول آف اکنامک ایکٹیویٹیز ہوا ہے، اس کے ساتھ سرج دیکھنے میں نظر آیا ہے، انکریز دیکھنے میں نظر آیا ہے پاکستان کی ایکسپورٹس میں، جو کہ ڈریون اپ ہوئی ہیں امپورٹس آف را میٹیریل سے، کیونکہ ہم نے جب ایکسپورٹ کرنی ہے کوئی چیز تو ہم نے را میٹیریل تو الٹیمیٹلی امپورٹ ہی کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ مشینری، ٹیکنالوجی ریپلیسمنٹ اور کیپیسٹی ایکسپینشن۔ مور اوور اس کے علاوہ دا کنٹریز کرنٹ اکاؤنٹ ریمینز ان سرپلس، جو کنٹری کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرپلس ہے، باوجود اس کے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ وائڈنڈ ہوا ہے۔
اس کے علاوہ جو ریمیٹنسز ہیں، غیر ملک سے ہمیں جو پیسے آئے ہیں، ان میں بھی انکریز دیکھنے میں آیا ہے، کیونکہ ہنڈی تھی یا حوالہ تھا، اس طرح سے جو پیسے منگوائے جانے جاتے تھے اس پہ پابندی عائد ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی بھی فیسلٹیز دی ہے۔ ہیو لارجلی آف سیٹ دی امپیکٹ آف انکریز امپورٹ، تو اس کی وجہ سے جو امپورٹ میں اضافہ ہوا تھا اس کا امپیکٹ جو تھا، اثر تھا، وہ کینسل ہو گیا ہے، بیلنس ہو گیا ہے۔ The external sector is unlikely to face any serious financing challenges، تو جو ہمارا ایکسٹرنل سیکٹر ہے وہ اب یہ نہیں نظر آ رہا کہ وہ کوئی فنانسنگ چیلنجنگ فیس کرے گا اگلے آنے والے 1 یا 2 سال میں، اگر ریمیٹنسز اسی ریٹ سے گرو کرتی رہیں۔ بٹ دا لانگ ٹرم بیلنس آف پیمنٹ اسٹیبلٹی ریکوائرز دی گورنمنٹ ٹو بوسٹ ایکسپورٹس، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں بیلنس آف پیمنٹ کی اسٹیبلٹی تو حکومت کو ایکسپورٹس کو اپلفٹ کرنا ہوگا، بوسٹ کرنا ہوگا، ریز کرنا ہوگا۔ کیسے؟ پروڈکٹس کے ذریعے اور مارکیٹ جو ہے اس کو ڈائیورسیفائی کر کے، اس کی ویرائٹی کو بہت زیادہ بڑھا کے۔ ایڈیشنلی اگین ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے، اٹ مسٹ ٹویک اٹس پالیسیز، گورنمنٹ کو اپنی پالیسیز کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا، ٹویسٹ کرنا ہوگا، اور انہیں ریسپیکٹ کرنی ہوگی، عزت دینی ہوگی ان کنٹریکٹس کو یہ انویسٹر کے ساتھ جو میڈ اپ کرتے ہیں، تاکہ کانفیڈنس بلڈ اپ کیا جا سکے انویسٹرز کے ساتھ اور اٹریکٹ کیا جا سکے لانگ ٹرم اور نان ڈیپٹ کریٹنگ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو، FDI کو، جس میں ہمارے پاس زیادہ قرضہ نہ ہو، ٹو سسٹینیبلی گرو دی اکانمی، تاکہ اکانمی کو ایک مستقل شرح کے ساتھ گرو کیا جا سکے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا کووڈ-19 اینڈ ایجوکیشن کے اباؤٹ۔ ایجوکیشن اینڈ لرننگ ہیو سفرڈ سبسٹینشیل سیٹ بیکس ان پاکستان ڈیورنگ دی پینڈیمک اینڈ ان سم ویز پرماننٹ، ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس کو بریک نہیں کرتے۔ اچھا، تو جو تعلیم ہے، یہ جو سیکھنے کا عمل ہے، اس کو کنسیڈریبل سیٹ بیک پرابلم فیس کرنا پڑا ہے پاکستان میں اس پینڈیمک کے دوران، اور یہ جو پرابلم تھا، ڈیفیکلٹی تھی، سیٹ بیک تھا، یہ پرماننٹ ہے، مستقل ہے۔ سکولز ور انٹرمیٹنٹلی کلوز ڈیو ٹو رائزنگ کیسز، سکول ریگولر انٹرولز پہ کلوز ہوتے رہے، اوپن ہوتے رہے رائزنگ کیسز کو دیکھتے ہوئے، اینڈ انسوئنگ ریسٹرکشنز، اور اس زمرے میں جو پابندیاں لگائی گئیں، اینڈ دو پرائیویٹ ہائی فی پیئنگ سکولز مینیج ٹو ٹیک ٹیچنگ آن لائن، جو پرائیویٹ سکولز تھے اور جن کی فیس بہت زیادہ تھی، انہوں نے مینیج کیا کہ وہ ٹیچنگ کو آن لائن لے جائیں تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پیچھے نہ رہ جائیں، لیکن جو پبلک اور لو فی پیئنگ سکولز تھے انہوں نے اس کو مس آؤٹ کیا ہے بہت ہیوج وے سے۔ فار دیز سکولز، ان سکولز کے لیے ڈیجیٹل لرننگ جو تھی وہ ایک آپشن نہیں تھی۔ فار ملینز آف اسٹوڈنٹس، لاکھوں اسٹوڈنٹس کے لیے، ناٹ اونلی ڈیڈ لرننگ اینڈ ٹیچنگ not take place during the closure period, they were also the serious problem of loss of learning that occurs when students disengage from school۔ یہ جو سیکھنے کا یا ٹیچنگ کا عمل تھا کلوجر کے پیریڈ میں، یہ تو ایک پہلی بات یہ تھی کہ یہ ٹیک پلیس نہیں کر رہا تھا، لیکن جو دوسرا سیریس پرابلم یہ تھا کہ یہ جو لاسٹ آف لرننگ تھی، سیکھنے کے عمل میں لاسٹ ہوا تھا، اس کی وجہ سے کیا تھی، جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ڈیٹیچ تھے، سیپریٹڈ تھے، ڈس انگیج تھے اسکول سے۔ وین اسٹوڈنٹس ریٹرن ٹو اسکول آفٹر ایچ کلوجر، ہر یہ جو کلوجر ہوتا ہے، پابندی ہوتی ہے، اس کے بعد جب بچے دوبارہ اسکول واپس جاتے ہیں، ٹیچرس کنفرنٹ لوور لیولز آف ریٹینشن، تو ٹیچرس کو فیس کرنا پڑتا ہے لوور لیول ریٹینشن، مطلب کہ انہوں نے جو سیکھا ہوتا ہے وہ اس کو بھی بھول چکے ہوتے ہیں، اینڈ ہیو ٹو ری اسیس دیئر ایکسپیکٹیشن، اور اپنی جو ان کی امیدیں ہوتی ہیں ان کو دوبارہ سے ری اسیس کرنا پڑتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کتنا کیچ اپ کر سکتے ہیں اس بیڈلی جو سکولنگ افیکٹڈ ہوئی ہے اس کرونا کے پیریڈ میں۔ کمپاؤنڈنگ دی پرابلم، اگر ہم اس پرابلم کو سمرائز کریں تو ورلڈ بینک کے اسٹیمیٹ کے مطابق تقریباً 1 ملین چلڈرن ایسے ہیں جو کہ ڈراپ آؤٹ ہو جائیں گے اسکول سے۔ کس کی وجہ کیا ہوگی؟ انکم لاس ہوگا پینڈیمک کے دوران۔ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو تقریباً 22 ملین چلڈرن ایسے ہیں پاکستان میں جو آلریڈی آؤٹ آف اسکول ہیں، تو ایڈیشنل جو ڈراپ آؤٹ فگر ہوگا وہ تقریباً انکریز ہو جائے گا آلموسٹ 4.2%۔ اے اسٹڈی کنڈکٹڈ آن دی ڈسرپشن آف سکولنگ ڈیورنگ دی 2005 ارتھکویک، جو ڈسٹربنس ہوئی تھی، ڈسرپشن ہوئی تھی، خلل آیا تھا سکولنگ میں 2005 کے ارتھکویک میں نارتھرن ایریاز میں، تو اس میں دیکھا گیا تھا کہ تقریباً 3 to 15 ایئرز اولڈ کے جو ایج کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ اس ڈیزاسٹر کی وجہ سے ان کا جو اکیڈمک سکور تھا وہ بہت زیادہ کم ہو گیا تھا، باوجود اس کے بہت زیادہ سبسٹینشیل ریمیڈیشن ایفرٹس کی گئی تھی، مطلب کہ اس کو کیور کرنے کی بہت زیادہ کاوشیں کی گئی تھی۔ دا پینڈیمک انڈیوسڈ سکول کلوجر
have brought similar disruption. پینڈیمک کی وجہ سے جو اسکول بند ہوئے ہیں اسی کی وجہ سے یہ سیم قسم کا خلل آیا ہے. ڈبل ڈیشز ہیں فلو آف سینٹینس کو بریک کریں گے. یہ کوئنسائڈ کر رہا ہے 3 ویوز آف کرونا کے ساتھ. اف ناٹ ورس یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل کاماز ہیں, فلو آف سینٹینس کو مینٹین کریں گے. وین اٹ کمز ٹو ڈیسیژن آن ایجوکیشن, جب ایجوکیشن کے معاملے میں, تعلیم کے معاملے میں فیصلہ لینے کی بات آتے ہے تو جو گورنمنٹ کا رول ہے وہ بہت زیادہ انسیٹسفیکٹری ہے. لیوز مائٹ ٹو بی ڈیزائرڈ ایڈیم کے طور پہ یوز کیا گیا ہے, میٹافوریکل سینٹینس ہے. اسائڈ فرام ہیو اینڈ کرائی, شور شرابے کے باوجود جو کہ یونیورسٹی اینڈ کالج کے ایگزامینیشن پہ ہے, دیر ہیز بین نو کنورسیشن اباؤٹ آر سپورٹ ایکسٹینڈیڈ ٹو ملینز آف چلڈرن. اس بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی کس طرح سے لاکھوں جو بچے ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے گا ہو ہیو بین پشڈ آؤٹ آف ایجوکیشنل پروسیس ڈیورنگ دا پینڈیمک, جو پینڈیمک کی وجہ سے ایجوکیشنل پروسیس سے باہر چلے گئے ہیں. جو ری اوپننگ ہے اسکولس کی جب کیسز لو ہیں, یہ سمپلی انف نہیں ہے, کافی نہیں ہے اس بات کو ڈراپ آؤٹ ریٹ کو دیکھتے ہوئے. What efforts are being made to re-engage students who have permanently left school. اچھا یہاں پہ کوسچن یہ ارائز ہوتے ہیں کہ کیا کاوشیں کی گئی ہیں ان اسٹوڈنٹس کو ری انگیج کرنے کی جنہوں نے مستقل طور پہ اسٹوڈنٹ اسکول کو لیفٹ کر دیا ہے, چھوڑ دیا ہے. With households reporting a fall income during the past year, what is the government doing to persuade poverty and hunger-stricken families that education is priority? ایسے ہاؤس ہولڈ جن کی انکم افیکٹ ہوئی ہے اس پیریڈ کے دوران, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کیا اقدامات کر رہی ہے ایسے طبقے کو راضی کرنے کے لیے جو کہ غربت اور بھوک کی وجہ سے اسٹرائکن فیملیز ہیں, ان کو کیسے راضی کیا جائے گا کہ یہ تعلیم ہے یہ پہلی ترجیح ہونی چاہیے. دا گورنمنٹ ہیز سم سیریس ورک ٹو ڈو. گورنمنٹ کو بہت سیریس طور پہ کام کرنا ہوگا. ایز اسکولز ری اوپن, جیسے اسکول دوبارہ ری اوپن ہوتے ہیں, افیشلز مسٹ ایکنالج, افیشلز کو یہ تسلیم کرنا ہوگا دا ٹیریبل سیٹ بیکس دا ایجوکیشن اینڈ ڈیوائز اے ٹرم پلان, کے تعلیم نے جو پرابلمس فیس کیے ہیں اور ان کو اس بارے میں ایک لانگ ٹرم پلان ڈیوائز کرنا ہوگا, بنانا ہوگا. دا اسٹریٹجی مسٹ ایڈریس دی ڈیجیٹل ڈیوائڈ ایز ویل ایز دا ہیوج بلوز ٹو گرلز ایجوکیشن. اس اسٹریٹجی کو ڈیجیٹل ڈیوائڈ کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا اور گرل ایجوکیشن کو جو پرابلم فیس کرنے پڑے ہیں اس کو بھی ٹیکل کرنا ہوگا. already regarding being of secondary importance in families where incomes are strained. گرلز ایجوکیشن کو پہلے ہی سیکنڈری امپورٹنس دی جاتی ہے ان فیملیز میں جہاں پہ انکمز کے ایشوز ہوتے ہیں. انٹرونشنز مسٹ بی پلانڈ, اس طرح کے اقدامات پلان کرنے ہوں گے جو کہ ان چیلنجز کو فیس کر سکیں. گیون دیٹ ود نیو ویریئنٹس اینڈ لو ویکسین کوریج اے 4th اور 5th ویوز آر ریئل پاسبلٹیز. اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ نیو ویریئنٹس ایمرج ہو رہے ہیں اور ویکسینیشن جو کوریج ہے وہ بھی بہت زیادہ لو ہے, تو چوتھی یا پانچویں ویو کرونا کی بھی ایک حقیقی پاسبلٹی ہے, امکان ہے اس کا. ایز دا گورنمنٹ ملز اٹس نیکسٹ اسٹیپس فار دی ایجوکیشنل سیکٹر, گورنمنٹ جیسا کہ کنسیڈر کر رہی ہے اگلے اقدامات تعلیم کے سیکٹر کے لیے, میس ویکسینیشن اور ٹیسٹنگ کو بھی رول آؤٹ کیا جانا چاہیے, یہ یقینی بنانے کے لیے کہ جو فیوچر خلل ہے, ڈسرپشن ہے, ڈسٹربنس ہے, وہ پش نہ کرے لرننگ کو, سیکھنے کے عمل کو ایسے کولیپس کی جانب جو کہ irrevocable ہو, جس کو irrecoverable ہو, جس کو ریکور نہ کیا جا سکے. یہ جی بریف انالیسس تھا 4 جون کے ایڈیٹوریلز کے بارے میں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے اپنے لائکس, کمنٹ, سجیشن, ویوز ضرور دیجیے گا تاکہ ہم اپنی پرفارمنس کو مزید امپروو کر سکیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.